بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأکول صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ سورۃ الفیل ہے۔ فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی کے۔ چونکہ یہاں ہاتھی والوں کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی دور میں بالکل ابتدائی دور کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے، وہ واقعہ ہے اصحاب الفیل کا واقعہ، یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا تھا جس سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کو اسی لیے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ پہلے اس واقعے کو مختصراً آپ کے سامنے میں بیان کر دوں اور پھر اس سورت کا ترجمہ اور پھر تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ مکے سے قریب ایک شہر ہے یمن، ہم سب جانتے ہیں۔ وہاں پہلے یہود آباد تھے اور ایک بادشاہ تھا ابو نواس، وہ وہاں حکمرانی کیا کرتا تھا۔ اس نے وہاں عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھایا، انہیں زندہ جلایا۔ اس کی پوری تفصیل ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حبشہ سے کچھ لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس میں ایک نام ہے ابرہہ کا، اور وہ لوگوں نے یمن پر چڑھائی کی اور یمن کو فتح کر لیا اور ابو نواس کو قتل کر دیا اور وہاں کے یہودیوں کو مار کر وہاں سے بھگایا۔ وہاں کے عیسائیوں کو گویا پھر سے وہاں اقتدار مل گیا اور اس کا جو سربراہ بنا وہ ابرہہ بنا۔ اب ابرہہ کو اس فتح سے بڑی امیدیں نظر آنے لگی کہ اب تو میں یمن سے لے کر اور یہ سارے عرب پر دھیرے دھیرے حکمراں بن جاؤں گا۔ اور چونکہ عرب اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق تجارت سے بہت زیادہ تھا، ایک، اور دوسری اہمیت اس لحاظ سے تھا کہ ان کے پاس مکے میں خانہ کعبہ تھا، جہاں سے سارا عرب جہاں پر ہر سال آتا اور حج کرتا اور وہاں پھر تجارت بھی کرتا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس اہمیت کے پیش نظر اس کی نگاہ یہ ہوئی کہ میں دھیرے دھیرے سارے عرب پر قابض ہو جاؤں اور جو ان کا تجارتی سسٹم ہے وہ مکے والوں کے ہاتھ میں نہ رہ کر ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اور یہ بھی منشا تھی کہ سارا عرب جو حج کے موقع پر اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکے جایا کرتا ہے، وہ مکے نہ جا کر یمن آنا شروع ہو جائے۔ تو اس نیت سے اس نے اپنے یہاں یمن میں
ایک بہت عالی شان، بہت عظیم چرچ بنایا، گرجا بنوایا اس نے. اتنا اونچا تھا کہ اس کے نیچے کھڑا ہو جائے انسان تو نگاہ وہاں تک نہ پہنچے. اتنا خوبصورت اور عالی شان بنایا کہ ہیرے، جواہرات، سونے، چاندی، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سب لگا دیا اس نے. اور یہ نیت ہو گئی کہ دھیرے دھیرے عیسائیت کی تبلیغ کریں گے اور سارا عرب جو ہے وہ دھیرے دھیرے عیسائی ہو جائے گا، اور سب کا مرجع خانہ کعبہ نہ ہو کر اب یہ گرجا ہو جائے گا، یہ چرچ ہو جائے گا. اس کے لیے اس نے ایک بہانہ بنایا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو، لیکن بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اس کا ایک بہانہ تھا، اور اگر ہوا بھی ہو تو یہ بہت بڑی وجہ نہیں ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی. وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ عرب کے لوگ، ان لوگوں نے آ کر ہمارے کلیسا میں غلطی سے، یا یہ کہ وہیں کہیں انہوں نے قافلے میں بیٹھے تھے وہ لوگ، وہاں آگ جلائی اور وہاں سے آگ آگے بڑھ کر ہمارے چرچ میں آگ لگ گئی. ہوا ایسی تھا. اور پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی عربی نے جا کر اس کے چرچ میں کوئی گندگی کر دی، اس نے ناپاک کر دیا. اب اس چیز کو، یہ دو واقعات ہوتے ہیں، تو ان کو بہانہ بنا کر اس نے یہ طے کیا کہ مجھے اب خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. اس کے لیے اس نے تقریباً 60,000 کا لشکر تیار کیا، اتنا بڑا لشکر، اور لے کر یمن سے آگے بڑھا. تو راستے میں کئی جگہوں پر بہت سے قبائل اکٹھا ہوئے اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ عربوں کے لیے تو خانہ کعبہ ان کا سب کچھ تھا. تو لیکن ہر مرتبہ عربوں کو شکست ہوئی اور یہ فتح یاب ہوتا رہا، اور ہوتے ہوتے مکے پہنچ گیا. مکے کے قریب اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ اونٹ یہاں چر رہے ہیں. ان اونٹوں کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنے نمائندوں کو مکے میں بھیجا قریش کے پاس کہ جا کر کے ان سے کہو کہ دیکھو ہم یہاں آئے ہیں اس گھر کو ڈھانے، خانہ کعبہ کو ڈھانے. تم سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہم تم سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر تم لوگ راستے سے ہٹ جاؤ تو میں اس گھر کو ڈھا کر یہاں سے چلا جاؤں گا. اس وقت قریش کے سب سے بڑے سردار تھے حضرت عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ مجھے بھی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے کہہ دو کہ ہم بھی راستے میں نہیں آئیں گے. یہ بات جب ابرہہ کو معلوم ہوئی تو وہ تو خوش ہو گیا کہ لوگ مزاحمت نہیں کریں گے، میرا کام آسان ہو گیا. اس نے بلا بھیجا. تو مکے کے سرداران اس کے پاس گئے، اس میں عبد المطلب بھی تھے. عبد المطلب بہت باروب شخصیت تھے. ان کو اس نے دیکھا تو اس کا روب، اس پر بہت روب پڑا، اور وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، ان کے قریب بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ بولو کیا کہنا چاہتے ہو. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تم یہاں کس نیت سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن تم نے ابھی کچھ اونٹ اپنے قبضے میں کیے ہیں، اس میں سے 200 اونٹ میرے ہیں، وہ اونٹ مجھے دے دو، بقیہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کرو، مجھ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو حیرت میں پڑ گیا کہ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے باروب شخصیت، یہ مجھ سے خانہ کعبہ کی بات کریں گے، اللہ کے گھر کی بات کریں گے، ان کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، یہ تو اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں تو آپ سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں اپنے تخت سے اتر آیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے اونٹ سے سروکار ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ان اونٹوں کا رب ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں تو ان اونٹوں کا سوال کرتا ہوں.
اس گھر کا خانہ کعبہ کا رب کوئی اور ہے، اس لیے اگر تم اس گھر کے ساتھ جو کچھ کرتے ہو وہ تم سے نمٹ لے گا۔ اس نے کہا اچھا تم اپنے خدا کی بات کر رہے ہو، میں دیکھتا ہوں تمہارا خدا کیسے اس کو بچاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم سمجھو وہ سمجھے، ہم تو راستے سے ہٹ جاتے ہیں، میرے اونٹ دے دو۔ اس نے اونٹ دے دیے تو عبد المطلب وہ اونٹ لیا اور لے کر مکے گئے، خانہ کعبہ میں گئے اور تمام سرداروں کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر وہ لوگ خوب روئے، خوب اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ وہ لوگ خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، خوب دعا مانگی، اور مانگ کر اس دعا میں انہیں خود اتنا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اب یہاں کچھ نہ کچھ ہوگا، یعنی اللہ کا عذاب ضرور نازل ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ لوگ سب اپنے بال بچے لے کر یہاں سے خانہ کعبہ کے ارد گرد سے ہٹ کر چلے گئے، وہاں پہاڑوں پر سب بیٹھ گئے اور یہ دیکھنے لگے کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ اب ادھر یہ ابرہہ اپنے لشکر کو، جس میں ہاتھی بہت سارے تھے، ایک ہاتھی بہت بڑا ہاتھی محمود جو حبشہ سے منگایا گیا تھا، وہاں کے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اس پر بیٹھ کر، اور کئی ہاتھی اس کے ساتھ تھے، کہا جاتا ہے کہ 9 ہاتھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ہاتھی تھے۔ جو بھی تھا، کیونکہ اصحاب الفیل کہا جاتا ہے انہیں، تو یقیناً ہاتھی بہت سارے تھے، اور عربوں نے پہلی مرتبہ ہاتھی کو کسی لشکر میں دیکھا تھا تو وہ اور باروب ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ارادہ یہ تھا کہ ان ہاتھیوں سے خانہ کعبہ کے ایک ایک پلر کو باندھ دیں گے اور ان ہاتھیوں کو دوڑا دیں گے، اور یوں دھڑام سے خانہ کعبہ زمین-دوز ہو جائے گا۔ اب وہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے، اور راستے میں یہ ہوا تھا کہ جب کئی قبیلوں نے ان کا مقابلہ کیا اور شکست کھا گئے، تو ان میں سے ایک سردار کو انہوں نے اپنے ساتھ قید کر لیا تھا اور کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے اور آگے آگے چلتے ہوئے ہمیں راستہ بتاؤ گے۔ ان کا غالباً نام خبیب تھا۔ تو وہ خبیب بھی آگے آگے چل رہے تھے راستہ بتاتے ہوئے۔ جب خانہ کعبہ کے قریب آنے لگے تو انہوں نے جو ہاتھی ان کے قریب تھا، غالباً وہ محمود ہی تھا، اس کے کان میں انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھ ہاتھی، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں غور سے سن، کہ دیکھ یہ بلد امین ہے، یہ امن والا شہر ہے، یہ اللہ کا شہر ہے، امن والا شہر ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دیکھ اگر آگے بڑھا تو اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر تو برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اپنی خیر اگر سمجھتا ہے تو یہیں سے واپس ہو جائے۔ اب اس ہاتھی نے جب ان کی باتیں سنی تو وہیں بیٹھ گیا، دھڑام سے وہیں بیٹھ گیا۔ اب ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ بھائی اسے آگے بڑھاؤ، مارو، کوچو، وہ جو لوہے کا ہوتا ہے ہاتھی کو کوچنے والا، بہت کوچا، ناک میں کوچا، ہر ممکن کوشش کی کہ اس ہاتھی کو اٹھائیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تھک ہار کر انہوں نے سوچا کہ چلو اچھا پیچھے کی طرف کریں، تو جب پیچھے کی طرف بڑھانے کی کوشش کی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پیچھے جانے لگا، آگے بڑھے ہی نہ۔ یہ منظر یہ سارے لشکر کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، اور اتنے میں پھر وہ پہاڑوں پر سے کہا جاتا ہے کہ بحر احمر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آنا شروع ہوئے۔ وہ پرندے یہ کبوتر سے ذرا چھوٹے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، بہت سی روایتیں ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے پرندے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے ہم نے۔ ایسے پرندے تھے وہ، کبوتر سے ذرا چھوٹے، لال لال پنجے والے، 3 کنکریاں ان کے پاس تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے لشکر کے اوپر جب پہنچے تو انہوں نے کنکریاں چھوڑنا شروع کی۔ وہ کنکریاں نہ تھی کہ وہ ہو گئی تھی ریوالور کی گولی، وہ جن پر پڑتی تھی وہ وہیں ہلاک ہو جاتا تھا، وہ چیرتا ہو اس کے بدن کو چیرتی ہوئی وہ کنکریاں آگے نکل جاتی تھی۔ لشکر کا پورا لشکر وہیں تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کچھ لوگ زخمی ہوئے، وہ بھاگے، اور حضرت عائشہ اور حضرت
عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما کہتی ہیں کہ تو ہم نے تو خود دو لوگوں کو، دو اپاہج لوگوں کو جن پر کنکریاں پڑی تھیں، وہ زندہ بچ گئے تھے لیکن اپاہج تھے، مکے میں بیٹھے رہتے تھے بھیک مانگتے ہوئے، ہم نے خود ان کو دیکھا ہے۔ بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کنکریاں دیکھی ہیں، بہت سے گھروں میں جمع کر کے رکھ دی گئی تھی، ابھی زیادہ دن کی بات تھی نہیں، مشکل سے یہ سورت نازل ہونے سے تقریباً 40-45 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے، خود ابرہہ پر وہ کنکریاں پڑی تو وہ بے تحاشا زخمی ہوا اور بھاگتا ہوا یمن گیا، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ کسی طرح بھاگتے ہانپتے کانپتے یمن پہنچا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو عبرت دکھانا تھا پورے عرب میں اور یمن والوں کو بھی دکھانا تھا، اس لیے وہ وہاں نہیں ہلاک ہوا، بلکہ وہ یمن گیا اور زخمی حالت میں، بدن اس کا چل نہیں تھا، وہ وہاں سڑ سڑ کے اس کی ایک ایک بوٹیاں گرتی تھی اور وہ وہیں ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے 60,000 کے لشکر کو تہس نہس کر ڈالا، ہلاک کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے کو یہاں سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مخاطب تو اس میں براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن روئے سخن جو ہے وہ مکے کے جو بڑے بڑے سرداران ہیں جو نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور عرب کے وہ قبائل ہیں جنہوں نے اس منظر کو دیکھا تھا، ان سب کے لیے گویا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس رب کی آج محمد الرسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، یہی وہ رب ہے جس نے تمہاری حفاظت کی تھی اتنے بڑے لشکر سے، جس نے اس خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی اتنے بڑے لشکر سے۔ آج اسی رب کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی رب کی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور تم انکار کر رہے ہو، بلکہ اس کے پیغمبر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، تم بغاوت کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو، اسے طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہو، ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو؟ گویا یہ تنبیہ کرنا تھا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کیا کیا، کیا معاملہ کیا فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ وہ دیکھا کا لفظ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی 40-45 سال ہوئے، کتنے لوگ تو وہ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، اور سارے عرب میں اس کا ایسا چرچا ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ بتا رہے ہیں۔ تو کریں کہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی اے مکے والوں، اے عرب کے لوگوں، اے قبائل کے لوگوں، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے رب نے یہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت کی تو ان کا حشر کیا ہوا؟ آج تم بھی بغاوت کر رہے ہو نبی کے خلاف، نبی کی دعوت کے خلاف، اللہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو، اور یہ جو خانہ کعبہ جو اللہ نے جس کو خالص اپنی عبادت کے لیے بنوایا تھا، اس کو شرک کا مرکز بنائے بیٹھے ہو۔ تم ان کے حشر سے، ان کے انجام سے سبق نہیں لیتے ہو۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو بیکار نہیں کر دیا تھا، بالکل اکارت نہیں بنا دیا، بے حیثیت ہو گئی؟ کہ وہ کیا کیا سازشیں لے کر آئے تھے کہ ان کے بظاہر تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ ڈھائیں گے، اور اس کے اندر اور کیا کیا نیتیں تھیں ان کی کہ تمہارے سارے تجارتی سسٹم پر قبضہ کر لیں، یہ سارا جو عرب کا حج کا نظام ہے، خانہ کعبہ سے لوگ منسلک ہیں، وہ سب یمن اس کے چرچ سے منسلک ہو جائیں، جو بھی نیتیں تھیں۔ تو وہ ساری نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے، ساری سازشوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور کس طرح کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے۔ ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ کو، ہمارے ہاں جو ابابیل پرندہ مشہور ہے وہ یہ پرندے نہیں تھے، وہ ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ کو، غول کے غول جو پرندے آتے ہیں نا، 20-20 25-25 100-100 اڑتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ۔ پھر ان پرندوں نے کیا کیا؟
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہیں مارا کرتے تھے پتھروں سے. کون سے پتھر؟ جو مٹی کے بنے تھے. ترمیہم، رما یرمی، حج کرنے آپ لوگ گئے ہیں تو رمی جمار کرتے ہیں نا، رمی، اسی کو ترمیہم ہے. یہ رمی کہتے ہیں پتھر مارنے کو. تو یہ پتھر مارتے تھے، بحجارۃ، پتھر مارتے تھے، اور وہ بھی پتھر بہت مضبوط پتھر نہیں تھے کہ لوہے کی طرح رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من سجیل، سجیل کے تھے. یہ لفظ بھی فارسی کا ہے. سنگ گل، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، گل کہتے ہیں مٹی کو. گیلی مٹی کے جو پتھر جو بناتے ہیں بعد میں پک جاتا ہے نا وہ، یعنی مٹی کے بنے ہوئے ان پتھروں سے یہ انہیں مارا کرتے تھے. اور مارتے مارتے کیا کیا؟ فجعلہم، پھر انہیں بنا دیا کعصف، بھس بنا دیا. بھوسا ہوتا ہے نا، بھوسا اپنے ہاں، بھس، ان کو مار مار کے بھوسا بنا دیا. اور کون سا بھوسا؟ عام طور پہ تو ویسے ہی بھوسا کتنی ہے، یہ پنکھے کے نیچے رکھ دیجئے تو اڑ جائے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھوسا ایسا نہیں، وہ بھس مأکول، کھایا ہوا بھوسا، جیسے جانور کھا کے اس کو اور بے حیثیت کر دے، بیکار کر دے، تو ایسے کھائے ہوئے بھس کی طرح انہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے. یہ ہے الفاظ قرآنی. اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت و عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جب کرنے پر آ جائے تو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے تو اللہ کے ایک اشارے میں یہ سب تہس نہس ہو جائیں گے. کوئی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، لشکر ہو، فوج ہو، کوئی بھی ہو. اس لیے ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ کیسا عظیم ہے. دوسری بات یہ کہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کو یہ مکے والوں کو یہ واقعہ سنانا تھا، عرب والوں کو سنانا تھا کہ دیکھو ابھی چند دنوں کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے، اسی رب نے تمہیں اتنی بڑی تباہی سے بچایا تھا اور آج تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہو. اس کا نبی آ کر تمہیں اس کی طرف بلاتا ہے تو تم سرکشی کرتے ہو، تمہیں برا لگتا ہے. کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اپنے رب عظیم کی طرف پلٹو، ورنہ اگر سرکشی کرو گے، بغاوت کرو گے تو جس طرح یہ ابرہہ اور اس کی لشکر کا حشر ہوا ہے، یہی حشر تمہارا ہوگا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں کیا کیا حشر ہوا، ابو جہل کا، ابو لہب کا، اور جو لوگ بھی سرکشی کر رہے تھے، کیا حشر ہوا ان کا. آج ہم بھی سمجھ لیں میرے بھائیوں کہ دیکھو ہمیں اپنے حصے کا کام کرتے رہنا ہے. اچھا ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ حضرت عبد المطلب کا جو رویہ تھا کہ بھی میرے اونٹ دے دو اور خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ سمجھ لیں گے، یہ آج یہ مطالبہ ہم سے اور آپ سے نہیں ہے. اب قرآن نازل ہو چکا ہے، نبی آ چکے ہیں، شریعت آ چکی ہے، نبی کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. آج کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بھئی میرے اونٹ دے دو اور اللہ کا گھر چھوڑ دو. یہ طریقہ آج کا نہیں ہے. آج یہ مطالبہ ہم سے اور آپ سے ہے. آج کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے حصے کا کام کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی، پھر مدینے میں بھی، غزوہ بدر میں بھی، فتح مکہ میں بھی تدبیر کی اور تدبیر کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اپنے ہر عمل کے لیے، اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے بھی، اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے، اپنے دین کو بھی بچانے کے لیے، اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے بھی جو کچھ کرنا ہے، وہ جو اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور ساتھ میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کی عظمت کا یقین رکھنا ہے، اللہ کی طاقت و قوت کا یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.